ایک صاحب نے سوال کیا کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف جن ان اسلام. یار اتنا مشکل سوال. جنہ جو لفظ ہے جسے آپ جنت کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چھپی ہوئی چیز. اسی طرح جنان جو ہے وہ دل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپا ہوتا ہے. اسی طرح جنون جو ہے آپ کی کامن سینس پر پردہ ڈال دیتا ہے, چھپ جاتی ہے, اس پہ پردہ ڈر جاتا ہے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی. جن کا بھی یہی مطلب ہے, چھپی ہوئی چیز. یہ ایک ہی درخت کی ڈفرینٹ برانچز ہیں جس کا آخر میں مطلب یہ نکلتا ہے وہ چیز جو ہمیں ہمارے سے چھپی ہوئی ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتی. بحث یہ ہونی چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے, وہ کون سی مخلوق ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے. قرآن میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ وی ہیڈ کریٹڈ جن before the fire of hot wind, or we had created jinn with the flame of fire. اب آپ کی سانس اٹکنے والی ہے, ذرا صبر اور سکون سے سننا. دنیا کا ہر سائنسدان اس بات پر متفق ہے کہ جو زندگی شروع ہوئی تھی اس دنیا میں وہ بیکٹیریا سے ہوئی تھی. میں اب حضرت آدم والے قصے پر جانا نہیں چاہتا, وہ ایک لمبا چیپٹر ہوگا, وہ میں اگلے سیشن میں آپ کو کلیئر کر دوں گا. جو سب سے پہلا بیکٹیریا تھا, یا آپ کہہ لیں ارلیسٹ بیکٹیریا جو تھا, اس کو جو انرجی ملتی تھی, اس کو جو زندگی ملی ہے وہ آگ کی روشنی سے ملی ہے. آگ کی روشنی مطلب سورج کی روشنی سے, ریڈیشن سے ملی ہے. دیکھیں گے کہ اتنے زیادہ بیکٹیریاز ہیں جو سورج کی روشنی پر ڈپینڈ کرتے ہیں. بیکٹیریاز چونکہ ہماری انسانی آنکھ سے اوجھل ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, چھپے ہوئے ہیں. مطلب عربی میں آپ اس کو کہہ لیں کہ جن ہے جی. یہ سب قرآن کی آیتیں جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیک اپ بھی ہوتی ہیں. حدیث سے بھی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. کال آف نیچر کرتے تھے تو ٹو کلین دیم سیلوز دے یوزڈ ہڈیاں استعمال کرتے تھے وہ جانوروں کی. تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ہڈیاں استعمال مت کرو, یہ جن کی خوراک ہیں. اور آج سائنس سے ثابت ہے کہ بیکٹیریا اور فنگائی جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, وہ ہڈیوں پر سٹرائیو کرتے ہیں, اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جن سے مراد صرف اور صرف بیکٹیریا یا وہ مخلوقات یا وہ جانور ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. قرآن اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان لوگوں, جنات کہا گیا, جو سوسائٹی اور سویلائزیشن سے علیحدہ ہو کر رہتے ہیں, جن کی آئیڈینٹی اور جن کی پہچان ہمیں ایک عام انسان کو نہیں پتہ ہوتا. آج کل کے ماڈرن ورلڈ میں آپ ایلیٹ فیملیز لے لیں جن کا صرف ایک اپنا چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے, وہ سوسائٹی اور سویلائزیشن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, وہ سیکلوڈیڈ ہو کے رہتے ہیں. تو وہ لوگ جو لوگوں سے دور ہو کر رہتے ہیں, ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا, وہ ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. ہاں, اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اچھے جن بھی ہیں, برے جن بھی ہیں. جیسے وہ بچے کو کھانا نہیں کھلاتے کہ اس میں گڈ بیکٹیریاز ہیں, اس میں بیڈ بیکٹیریاز ہیں. اس کا سب سے پہلے ثبوت میں قرآن سے دے دیتا ہوں آپ کو. سورۃ النمل کی اگر آپ ایک آیت پڑھیں, اس میں ایک جن, ایک مطلب قبیلے کا سردار جس کی کوئی عطا پتہ, کوئی پہچان نہیں ہے, وہ حضرت سلیمان سے کہتا ہے کہ میں وہ کام کروں گا جو آپ کہہ رہے ہو. اسی طرح سے حدیث سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے قرآن کی, تو ایک جنات کا گروہ ان کے پاس سے گزرا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت. باقی اور نریشنز میں یہ بھی مل سکتا ہے آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات ملے بھی اور ان سے مکالمہ کیا, لیکن ان کی آئیڈینٹی, ان کی پہچان کسی کو نہیں پتہ تھی, نہ صحابہ کرام کو, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے لفظ نیریشن میں جنات کا استعمال کیا گیا. ہاں, صرف یہاں تک علم تھا کہ وہ اس ملک سے آئے ہیں اور اس ملک کے لیڈرز ہیں, دیٹس اٹ. اگر آپ کا کانسیپٹ جن کا یہ ہے کہ جو مولویوں نے آپ کو بتایا, آپ کے ماں باپ نے آپ کو بتایا کہ وہ چڑھ جاتے ہیں ہم پر اور وہ اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, تو وہ سارا کانسیپٹ غلط ہے. قرآن سپر نیچرل چیزوں کی نفی کرتا ہے, ٹھیک ہے. یس, کبھی کبھی آپ کا دماغ آپ کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے, آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی. ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر, لوگوں کو علم نہیں تھا یہ کیا چیز ہے. لوگ یہی سپر نیچرل چیزوں میں آ کر وہ کہہ دیتے تھے اس پر جن چڑھ گیا, اس پہ بھوت چڑھ گیا. اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں جو میڈیکل نے آج کل ایکسپلین کر دیے ہیں, لیکن آج بھی ایسی سوسائٹی ہے, پڑھے لکھوں کی بھی اور نان پڑھے لکھوں کی بھی, جو یہ مان لیتی ہے کہ اس پر جن چڑھ گیا, چلو جی چلو اس کو بابے کے پاس لے کے جاؤ, اس کا جن اتارو. جنات کے ساتھ یہ بھی ایک بڑا کامن حل ویو ہے کہ بھوت اور بھٹکتی روحیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اس دنیا میں. قرآن اور حدیث اس کی نفی کرتی ہے. روح جب باڈی سے نکلتی ہے تو وہ ایک اور ڈائمنشن میں چلی جاتی ہے, جس کو قرآن نے عالم برزخ کہا ہے. وہ ایک ڈائمنشن ہے جہاں روحیں جاتی ہیں. اسی صورت میں بھی آپ کے ساتھ روح کانٹیکٹ نہیں کر سکتی. خواب میں جو آپ کو مرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں وہ آپ کی پروجیکشنز ہوتی ہیں, اور اسی طرح خواب کے بغیر بھی کبھی کبھی ویژنز, آپ کا دماغ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے کہ وہ آپ کو کھلی آنکھوں کے ساتھ آپ کو ایک ویژن دکھا دیتا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ روح واپس آ گئی ہے. آئی تھنک یہ سفائس ہوگا آپ کے لیے جو میں نے آنسر دیا آپ کو جن کے متعلق, کہ جو آپ کے مولویوں کے فرضی جن ہیں جن کو قابو کر سکتے ہیں, درختوں پر رہتے ہیں اور چھتوں پر رہتے ہیں اور ٹینکیوں کے پاس رہتے ہیں, اور اگر کوئی جاتا ہے تو کچھ برا ہو جاتا ہے. جو پاکستان میں مولوی ہیں ان کو جن کیوں نہیں چڑھ رہے؟ مطلب اچھے جن ہیں تو چڑھ جاؤ بھائی, کچھ بھلا کر دو. برے جن ہے تو چڑھ جاؤ, سب پہ چڑھ جاؤ. جو اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے نا, جو جانوروں سے بہتر ہے, لیکن آج کل تو کچھ لوگوں کا جانوروں سے بہتر ہے, وہ استعمال کریں. قرآن کو دوبارہ پڑھیں, مولویوں کے قصے کہانیوں سے باہر آ جائیں. اب مجھے اپنے سوال